حضرات گرامی، صدر شعبہ آفتاب محمد آفاقی، شعبے کے سارے دیگر اساتذہ اور خاص طور سے دیواکر اور عزیزی شمشیر بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔ آپ کا موضوع، ہمارا موضوع، ہم سب کا موضوع ادب اور ادب کی قرأت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری بات پہلے ادب پہ ہوگی کہ ادب کیا ہے۔ حضرات گرامی، سینٹ اگسٹائن نے لکھا ہے کہ جب لوگوں سے ادب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ادب کیا ہے، تو وہ بہت کچھ جاننے کا احساس دلاتے ہیں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ کچھ کہیے کہ ادب کیا ہے، کچھ بتائیے کہ ادب کیا ہے، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ خود سینٹ اگسٹائن کہتا ہے کہ جب مجھ سے ادب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو میں بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں، کچھ کہہ نہیں پاتا ہوں، لیکن مجھ سے جب نہیں پوچھا جاتا ہے، میں خاموش رہتا ہوں، تو بہت کچھ جاننے جیسا محسوس کرتا ہوں۔ What does it mean؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ ادب کے بارے میں کون ایسا شخص ہے دنیا کا جو نہیں جانتا ہے کہ ادب کیا چیز ہے؟ کسی سے بھی پوچھئے کہ ادب کیا چیز ہے تو بتائے گا شاعری ہے، شاعری سناتے ہیں، گیت سناتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، یہ سب ادب ہے۔ لیکن اسے کہیے گا کہ ٹو دا پوائنٹ بتاؤ کہ ادب کیا چیز ہے، تو وہ نہیں بتا پاتا۔ کیوں نہیں بتا پاتا؟ اس لیے نہیں کہ وہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں بتا پاتا کہ ادب کے بارے میں ٹو دا پوائنٹ کوئی بات کرنا کہ what is actually literature بہت مشکل ہے۔ تو میں چیدہ کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ دیر بھی ہو چکی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، تو اب دیر سے شروع ہوئی ہے تو دیر تک بات ہوگی۔ مجھے آفتاب محمد آفاقی صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہیں ہیں یا مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ ادب کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ادب کے معنی شائستگی کے ہیں، تہذیب کے ہیں۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ادب کے معنی شائستگی کے ہیں اور تہذیب کے ہیں۔ عربی ادب میں جاحظ نے اپنی کتاب والبیان والتبیین میں یہ کہا ہے کہ ادب ایک ایسا سمندر ہے جس میں علوم کی ساری ندیاں آ کر مل جاتی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ والبیان والتبیین کے مصنف جاحظ عربی ادب کا ایک بڑا نقاد کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سمندر میں، ادب ایک سمندر ہے جس میں علوم کی ساری ندیاں آ کر مل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب کا دائرہ تو بہت محدود نہیں ہے، ادب کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ یعنی ادب دنیا کے تمام علوم سے ملا ہوا ہے، اور دنیا کے تمام علوم ادب میں آ کر مل گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایک نظریہ جاحظ کا ہمارے سامنے آیا۔ لیکن صاحب، ہم جب تک زبان کی فطرت کو، زبان کے نیچر کو، اس کی اصل ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے تب تک ہم ادب کو نہیں سمجھ سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بھی ہے کہ جیسی زبان کے بارے میں ہماری سوچ رہی ہے، ویسا ہی ادب ہمارے پاس آتا رہا ہے۔ ادب کا وسیلہ کیا ہے؟ ادب کی دھرتی زبان ہے، اور اسی دھرتی پر ادب پیدا ہوتا ہے، زبان کی دھرتی پر۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی لٹریچر اپنی زبان کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ جیسے اردو زبان میں اگر لٹریچر پیدا ہوا تو وہ اردو ادب کہلاتا ہے، فرانسیسی میں ہوا تو فرانسیسی ادب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انگریزی زبان کا ادب ہے تو انگریزی ادب کہلاتا ہے۔ یعنی ادب کے لیے زبان اس کی ماں ہے، اس کی دھرتی ہے، اس لیے وہ ادب اسی زبان کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ لیکن یہیں پر رک کر کے ایک بات اور غور کر لیجئے کہ زبان کی گود میں ادب اس چھوٹے بچے کی طرح ہوتا ہے جس کی ماں یا جس کا باپ بار بار اس کو تاکید کرتا ہے کہ ایسے بیٹھو اور ایسے گھومو، ایسے کھانا کھاؤ، ایسے پانی پیو۔ لیکن وہ بچہ جو ادب کی صورت میں ہے، بار بار زبان کی گود سے، یعنی اپنی ماں کی گود سے باہر چلا جاتا ہے۔
یعنی جب ادب لکھا جاتا ہے تو زبان کو توڑا جاتا ہے، مروڑا جاتا ہے، شرارتیں کرتا ہے ادیب، زبان سے شرارت کرتا ہے، اور شرارت کے نتیجے میں ادب پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی شرارت کو دیکھتے ہوئے بھی تھوڑا جھڑکنے کے باوجود بھی مسکراتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ادیبوں کی چھیڑ چھاڑ جو زبان سے ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے ماں باپ یعنی زبان خوش ہوتی ہے۔ یوں زبان کا ادب سے رشتہ ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، ادب بڑا یا زبان؟ زبان بڑی ہے، بڑی ہے زبان۔ زبان میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک ادب بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم زبان کے نیچر کو نہیں سمجھیں گے ادب کے نیچر کو نہیں سمجھ سکتے۔ زبان کا نیچر کیا ہے کہ زبان از خود مجاز ہے، یعنی جو کہی جاتی ہے، زبان ٹرانسپیرنٹ میڈیم نہیں ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ کہہ دیں، نہیں، بالکل نہیں۔ دو چار باتوں کو لے کر کے، سامنے کی باتوں کو چھوڑ کر کے، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے زبان میں جو کہی جاتی کچھ اور سمجھی جاتی ہے کچھ۔ آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا دوست آتا ہے، آپ اسے ذرا سا بے ادبی کے لہجے میں بول دیتے ہیں کہ تو بھی بیٹھ، تو بھی کھانا کھا لے، اور آپ کا دوست ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ آپ کا منشا اس کو ناراض کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے بے تکلفی میں دوست کہہ دیا تو بھی بیٹھ جا کھانا کھا لے، لیکن وہ برا مان جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے بھکڑ سمجھ رکھا ہے، کیا مجھے مسکین سمجھ رکھا ہے تم نے؟ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا آپ سے، میں تو بے تکلفی میں آپ سے کہہ بیٹھا۔ تو بولا کہ نہیں، آپ تو مجھے میری تجلیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو کہنا چاہا آپ نے کہہ دیا زبان سے۔ زبان لینگویج از ناٹ اے ٹرانسپیرنٹ میڈیم، یہ جتنا کہتی ہے جتنا اتنا چھپا لیتی ہے۔ یہ تو زبان ہی میں، یہ زبان میں رکشہ پولر مجاز مرسل کا استعمال کرتا ہے۔ آپ جا رہے ہیں، رکشہ پولر نے آپ کو ٹوکا، صاحب ادھر سے مت جاؤ، ادھر نالا بہ رہا ہے، پرنالا بہ رہا ہے۔ اب بتائیے، پرنالا بہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے، اور کون بول رہا ہے؟ ایک رکشہ والا۔ تو زبان میں خود مجاز مرسل ہے، تشبیہیں ہیں، سب کچھ ہے زبان میں، ادیب کے ہاں نہیں، زبان میں۔ تو زبان کا نیچر خود مجاز کا نیچر ہے۔ اب اس کو ایک کوڈ ہے، زبان ایک کوڈ ہے، اور لٹریچر کیا ہے؟ لٹریچر کو جب ہم اسی کوڈ کو جب ڈبل کوڈ میں بدل دیتے ہیں تو لٹریچر بن جاتا ہے۔ مثلا چاند کوڈ ہے لینگویج میں، چاند کے معنی آسمان میں ایک سیارہ، لیکن ادب میں جب اسی چاند کو لاتے ہیں اس کوڈ کو تو اس کو ڈبل کوڈ میں بدل دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ادب میں کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، اگر بولنے والا متکلم ماں ہے تو اس کا مطلب میرا بیٹا گھر آ گیا، اس میں کوئی مجاز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی متکلم کہتا ہے میرا چاند گھر آ گیا تو چاند کے کوڈ کو ڈبل کوڈ میں بدل دیا۔ اگر بولنے والی ماں ہے تو اس کے لیے چاند اس کا بیٹا ہے، اگر بولنے والی کوئی محبوبہ ہے تو اس کے لیے چاند محبوبہ ہے اس کا۔ تو ادب میں کوئی زبان، کوئی لفظ جو آتا ہے تو وہ ڈبل کوڈ بن جاتا ہے، ایک اسی کوڈ کو ڈبل کر دیتے ہیں، اور لینگویج میں وہ کوڈ رہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی فطرت کو سمجھنے کے بعد ہی ہم ادب کی فطرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ ادب کا لفظ جو ہے انگریزی میں کب آیا؟ ادب کا لفظ سنسکرت میں کب آیا؟ ادب کا لفظ ہندی ادب میں کیسے آیا؟ ادب کا لفظ عربی ادب میں کیسے آیا؟ یہ علم کیسے پیدا ہوا؟ کب پیدا ہوا؟ تو آپ دیکھیں گے عربی ادب میں تو قدم قدم پر قبل از اسلام کی شاعری سے لے کر کے یا ادب سے لے کر کے بعد از اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد تک کے ادب میں اس کا استعمال ہوتا رہا تھا ادب کا۔ عرب بہت پہلے سے واقف تھے ادب کس کو کہتے ہیں، لیکن جس کا آپ بڑا دم بھرتے ہیں انگریزی ادب، اس میں لٹریچر لفظ اپنے صحیح معنی میں سب سے پہلے کب استعمال ہوا؟ 14ویں صدی میں استعمال ہوا۔ 14ویں صدی میں جا کر کے انگریزوں کو سمجھ میں آیا کہ لٹریچر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور وٹ از لٹریچر، لاطینی میں یہ لفظ لٹریریا کے نام سے تھا، لیکن انگریزی میں لٹریچر لفظ کا استعمال 14ویں صدی میں ہوا۔ تو اب آپ کو کہا جائے کہ انگریزی میں جب سے شروع ہوا تبھی سے ہم مان لیں، نہیں صاحب،
ہمارے یہاں سنسکرت لٹریچر میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ ساہتیہ کا استعمال اپنے لٹریچر کے معنی میں لفظ ساہتیہ کا استعمال ہوا ہے، اور بہت ہی قاعدے سے ہوا ہے۔ اور کب ہوا ہے؟ قبل از مسیح جیسس کرائسٹ کے بہت پہلے، پیدائش کے بہت پہلے، 20ویں صدی شروع ہونے سے بہت پہلے ساہتیہ شبد کا استعمال ہوا ہے۔ اور کہاں پہ ہوا ہے؟ اگنی پران میں ہوا ہے۔ اگنی پران میں کہا گیا ہے، اور حیرانی ہوتی ہے کہ اتنا اگنی پران میں اور لٹریچر کی جو آج ہم تعریف کرتے ہیں ویسے ہی تعریف ملتی ہے۔ کیا ہے تعریف؟ وہ سنچیپ پدواکیہ مشٹارتھ ویوچھنا۔ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ یعنی اگنی پران میں ادب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جو ابھی پڑھا میں نے، کہ یعنی ایسٹ معنی کو، ایسا معنی جو آپ کے ذہن کو روشن کرے، ایسٹ معنی کو ظاہر کرنے والا متن یا کوئی شعر یا کوئی فن پارہ یا کوئی جملہ یا کوئی پیراگراف یا کوئی کتاب جس میں صنعتیں بھری ہوئی ہوں اور جس میں خصوصی گنوں سے وہ اوت پروت ہو، اس کو ادب کہتے ہیں۔ کسی ٹیری ایگلٹن کو یہ بہت بعد میں سوجھا کہ ادب کیا چیز ہے۔ اگنی پران میں بہت پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ادب کیا چیز ہے۔ اگنی پران کو تو رہنے دی، اب اس کے بعد میں سنیے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں اور 17ویں صدی تک سنسکرت میں طرح طرح کی تعریفیں پیش کی گئیں۔ مثلا آپ نے نام سنا ہوگا، دنڈی کا نام سنا ہوگا، آپ نے بھاما کا نام سنا ہوگا۔ یہ 7ویں صدی کے آلوچک ہیں، آچاریہ ہیں ادب کے، 7ویں صدی کے۔ 7ویں صدی میں تو ابھی انگریزوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ لٹریچر کا، ابھی تو انگریزی زبان ہی نہیں آئی تھی دنیا میں، پیدا نہیں ہوئی تھی انگریزی زبان۔ اور جب پیدا ہوئی انگریزی زبان تو 14ویں صدی میں لٹریچر لفظ سے واقف ہوئے ہمارے بھائی انگریز صاحب۔ اور ہمارے دنڈی اور بھاما نے ادب کی تعریف کیسے کی؟ دنڈی یہ کہتے ہیں کہ کاویہ شوبھا کران النکران کاویہ شوبھا کران دھرمان النکار پرچکش تھے۔ یعنی ادب جو ہوتا ہے، ادب میں کچھ صنعتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی سندرتا بڑھ جاتی ہے، اور اس میں خاص طور سے رول ادا کرتی ہے صنعت۔ اسی طرح سے بھاما کہتے ہیں کہ شبدارتھ سہیتو کاویم، شبدارتھ سہیتو کاویم، یہ بھاما کہتے ہیں۔ کسی زبان میں، سنسکرت زبان میں صاحب، معنی کو بند کرنے کا، اپنی بات کو کہنے کا سنکھیپ میں مختصر طور پر اپنی بات کہنے کا جو ہنر ہے سنسکرت شعریات میں، سنسکرت زبان میں، اس پر قربان جائیے صاحب۔ ہمیں اپنے بچوں کو سنسکرت ضرور پڑھانی چاہیے۔ اب دیکھیے کہتے ہیں شبدارتھ سہیتو کاویم، یعنی شبدارتھ، کسی بھی آدمی سے کہیے اس کا ترجمہ کرو شبدارتھ کے معنی، تو آپ کہیں گے لفظ کے معنی شبدارتھ، تو ہم ایک لگائیں گے کہ تب اس کا ترجمہ ہوگا لفظ کے معنی۔ لیکن سنسکرت شبدارتھ جب کہتا ہے سنسکرت کا آچاریہ، تو اس کا معنی ہوتے ہیں کہ دراصل کاویہ جو ہے، ادب جو ہے، وہ لفظوں کو سجانے کا نہیں نام ہے، لفظوں میں جو اپنے معنی بھرے جاتے ہیں اس کی ترتیب کا نام ہے شبدارتھ سہیتو کاویم۔ مثلا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، اور ہم اس کو ساہتیک انداز میں کہنا چاہتے ہیں، ادب کے انداز میں کہنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا گھر آ گیا، تو ہم ساہتیک انداز میں اسی لفظ کو، اس بیٹا کی جگہ چھوڑ کر کے ہم نے چاند لفظ کا استعمال کر دیا،
اور چاند لفظ کا استعمال کیا تو یہ لفظ اس لفظ میں نہیں رہا بلکہ ایک دوسرے معنی میں رہا. تو اس کا مطلب اسی طرح کے معنی دوسرے معنی والے الفاظ کو جب صحیح دیتے ہیں، ایک جگہ ویوستھت کر دیتے ہیں، منظم کر دیتے ہیں تو ادب پیدا ہو جاتا ہے. اسی کو کہہ رہا ہے شبدارتھ سہیتو کاویم. کبھی بھی اردو میں کھل کر کے اس طرح کی بات سنسکرت شعریات سے نہیں کہنے کی کوشش کی گئی ہے، نہیں کہنے کی کوشش کی گئی ہے. انگریزی سے ہم لوگوں نے زیادہ چیزیں مستعار لی ہیں. ہماری نئی نسل جو بہت بڑی تعداد میں اس وقت سن رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس بات کو، اور سب کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں. حسین الحق صاحب جی بھی ابھی آن لائن ہیں. اب بتائیے، حسین الحق صاحب ہیں جو ہم کو 10 سال تک اردو پڑھا سکتے ہیں، 10 سال تک ہم کو جو ہے نا وہ سن رہے ہیں. اب تو ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے نا. ریحان احمد قادری صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے آفتاب بھائی نظر آ رہے ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ سنیے، یہ سب لوگ تو تعریف کرتے ہی ہیں، بہت سارے لوگوں نے تعریف کیا. سنسکرت شعریات کا سب سے بڑا آدمی صاحب ہے کنتک. یہ بہت بڑا آچاریہ ہے سنسکرت ساہتیہ کا. اتنا بڑا آچاریہ ہے کہ آج کے دریدا، رومن جیکبسن، دریدا، فوکو، یہ سب لوگ پانی بھریں گے، پانی. ایسی کتاب لکھی ہے، لیکن ٹرانسلیشن انگریزی میں ہوا، ہم سب نے نہیں پڑھا. ہو سکتا ہے ہم لوگوں میں سے بہت سارے نئی نسل کے بہت سارے لڑکے ہیں، اسکالر ہیں، وہ پڑھتے بھی ہوں گے. تو کنتک کہتے ہیں، کنتک کی تعریف تو میں پڑھ کر کے حیران رہ گیا حسین صاحب، کہ شبدارتھ سہیتو وکر کوی، شبدارتھ سہیتو وکر کوی، کبھی ویاپار شالنی، کبھی ویاپار شالنی، بندے بیستتو کاویم. صاحب اس پر بات کرنی ہو تو اسی پر یہ لیکچر تمام ہو جائے کہ ادب کے سلسلے میں کا شبدارتھ سہیتو، ایسے لفظوں کا استعمال جس کے مجازی معنی کو ذہن میں رکھ کر اس کی ایک ترتیب لگائی جائے، اور پوئٹک فنکشن شعری تفاعل کے طور پر انحرافیت کے ساتھ جو بنی بنائی چیزیں ہیں اس سے انحراف کرنے کے ساتھ جو تتھا کتھت چیزیں ہیں اس سے انحراف کرتے ہوئے جب کمپوزیشن میں ایک خاص طرح کی اسٹرکچرڈ لینگویج کا استعمال کیا جاتا ہے، تب جا کے ادب پیدا ہوتا ہے. کسی ناولسٹ سے پوچھئے، یہ ناولسٹ بتا دے گا کہ ہمارے کنتک صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وندھ کا استعمال کر رہے ہیں، ویوستھتا، اسٹرکچرڈ. یہ بہت پہلے کہا جا چکا ہے، یہ کنتک بابا کہہ رہے ہیں، آچار سنسکرت کے. اب دیکھیے صاحب، اب ہمارے جو ہے نا چھیمیندر صاحب کہتے ہیں، چھیمیندر جو ہے نا کنتک سے، یہ 11ویں صدی کے یہ بھی ہیں اور کنتک بھی 11ویں صدی کے ہیں. چھیمیندر کہتے ہیں کہ ادوشو سگنو سالنکاروچ شبدارتھ کاویم. ادوشو، دوش سے رہت، معائب سے رہت تحریر، معائب سے خالی تحریر، جو ادبی خصوصیات سے، کہنے کے ڈھنگ سے بھری ہوئی ہو اور صنعتوں سے مالا مال ہو. اور کیسی صنعتوں سے مالا مال ہو؟ فطری اپنے آپ آئی ہوئی ہوں، تب کاویہ پیدا ہوتا ہے، تب ادب پیدا ہوتا ہے، تب شاعری پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے پنڈت جگن ناتھ راج کہتے ہیں ادب کے بارے میں. ہم دیکھیے میتھو آرلنڈ کو تو بہت جانتے ہیں، کلاس میں بتا دیا جاتا ہے، لٹریچر از دا کرٹیسزم آف لائف. بار تعریف، لٹریچر از دا، ویئر از یور وے آف ایکسپریشن into this particular kind of definition? Where is? لٹریچر کوئی ساہتیہ ہے، تاریخ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے کہ میتھو آرلنڈ کہہ دیں گے کہ لٹریچر از دا کرٹیسزم آف لائف. کرٹیسزم آف لائف تاریخ میں نہیں ہوتی ہے کیا؟ ہوتی ہے. یہ تعریف نہیں ہے ادب کی، یہ بکواس ہے. اسے بکواس کہہ سکتے ہیں آپ. یہ تعریف نہیں ہے جو انگریز کرتا ہے. تعریف یہ ہے جو ادب کی جا رہی ہے. ادب اس لیے الگ ہے کہ اس میں زبان موضوع ہوتا ہے. زبان، ادب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ زبان. اور ہمارے سنسکرت کے، عربک کے
جرجانہ، جرجانی، جاہز، یہ سب لوگ عربی کے جتنے رائٹر ہیں اور سنسکرت کے، یہ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ساہتیہ تیار ہوتا ہے زبان سے، اور سب سے بڑا موضوع ساہتیہ کا موضوع جو ہے وہ زبان ہے۔ اس لیے وہ لوگ جب بھی تعریف کرتے ہیں ادب کی تو اس زبان کو یاد رکھتے ہیں کہ جو ساہتیہ میں برتی جاتی ہے، جو ساہتیہ میں استعمال کی جاتی ہے، اور اس طرح سے بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اور قرأت کے رویے کے سلسلے میں بات کرنے سے پہلے دو چار باتیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ادب کی جو تعریف ابھی سنسکرت شعریات میں کی گئی، اور بھی بہت ساری تعریفیں ہیں، اور مغرب میں بھی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، اس کی دیر از نو اینڈ، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کیوں نہیں اینڈ ہے؟ اس لیے اینڈ نہیں ہے، ہر زمانہ آتا ہے اور اپنی طرح کا ادب لکھتا ہے اور اپنی طرح کے ادب کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ جو زمانہ اس سے پہلے گزرا ہے، ہمارے جتنے نئی نسل کے لوگ یہاں سن رہے ہیں، ان سے پہلے ہمارا زمانہ اور اس سے پہلے ترقی پسندوں کا تھا، جدیدیوں کا زمانہ تھا، وہ آئے تو انہوں نے اپنی طرح سے ادب کی تعریف کی۔ تو ادب کی تعریف کلاسیکی لٹریچر والوں کے نزدیک جو ہے نا ادب یہ تھا کہ جہاں پہ بڑے بڑے راجا مہاراجا اور ہائرارکی میں بڑے لوگوں کی زندگیاں اگر تحریر میں لاوی جائیں، ان کا بیان کیا جائے، اور مانک بھاشا کا، معیاری زبان کا استعمال کیا جائے، پرشکوہ الفاظ کا استعمال کیا جائے، جس میں بڑے لوگوں کے کردار پیش کیے جائیں، تو وہ ہوگا کلاسیکل لٹریچر، کلاسیکی ادب ہوگا وہ۔ تو کلاسیکی والوں نے اپنی تعریف کر دی۔ رومانی والوں نے کہا ہر وہ ادب جس میں یعنی ادب کو ہسٹری نہیں دکھنا چاہیے، علم سیاست کی طرح نہیں ادب کو ہونا ہے، دوسرے علوم کی طرح نہیں ہونا، اس کو مخصوص کر دیا۔ کس نے؟ رومانیوں نے۔ اور کہا لٹریچر میں عقل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عقل سے بالکل دور، سراپا جذبات پر مبنی تحریر، the thing which is only based on imagination, that is called romanticism۔ اس کو رومانٹسزم کہتے ہیں۔ ویسے رومانٹک لٹریچر وہی ہے جس میں صرف تخیل کی بات ہو، جذبے کی بات ہو، احساس کی بات ہو، حساسیت کی بات ہو، نیچر کی بات ہو، ایسے ادب کو ادب کہیں گے۔ اب دیکھیے صاحب، یہ دوسری بات کرنے لگے۔ اب اس کے آگے اب ریئلسٹ آ گئے، وہ کہہ گئے یہ کہ ادب میں جذباتیت کا کوئی رول نہیں ہے، ادب تعقل پسندی، ریزننگ کا کھیل ہے اور ریئلٹی کا کھیل ہے۔ جیسا تم دیکھتے ہو دنیا میں باہر، ویسی ہی تحریر میں آئے تو وہ لٹریچر ہے، تو وہ بڑا لٹریچر ہے، اس کو ریئلزم کہتے ہیں۔ تو ریئلسٹوں نے اپنا پیش کر دیا۔ ریئلسٹوں کے بعد میں مارکسسٹ آئے۔ مارکسسٹوں نے یہ کہا وہ ادب جس میں گیت ہو، مزدوروں کا گیت ہو زیادہ، وہ ادب بڑا ہے۔ وہ ادب جو ڈپرائیوڈ کلاس کی بات کرے، وہ ادب جس میں استعارے اور تشبیہوں کا استعمال کم کیا گیا ہو، اور جس میں غریب لوگوں کے مسائل اور ڈپرائیوڈ لوگوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہو، اور صاف اور سیدھے طریقے سے بات کی گئی ہو، استعاروں میں بات نہیں کی گئی ہو، تو وہ ادب، اس کو ادب کہتے ہیں۔ وہ ہمارا مارکسی ادب ہے جس میں یہ ساری باتیں ہوں۔ اس طرح سے فارملسٹ آئے، یعنی روسی حیت پسند آئے، تو انہوں نے ادب کی تعریف ہی بدل دی بالکل۔ اب ان کے نزدیک بات تو بڑی صحیح کہی انہوں نے، ان کے نزدیک دو تین غلطیوں کو اگر بنہا کر دیں آپ، تو ان کے نزدیک بہت بڑی بڑی باتیں آئیں سامنے ہمارے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ادب جو ہے وہ پرٹیکولر آرگنائزیشن آف لینگویج ہے، زبان کی مخصوص تنظیم کا نام ہے، مخصوص تنظیم کی۔ اور ادب کا یہ سماج، تہذیب وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ادب اپنے آپ اپنی ریئلٹی خلق کرتی ہے، اس کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہسٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سائیکولوجی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادب کی جو صنف ہوتی ہے نا، وہ صنف خود اپنے آپ میں اساطیر کی طرح ہوتی ہے، وہ صنف خود اپنے آپ میں بہت مالا مال ہوتی ہے۔ جو فنکار جو کہنا چاہتا ہے وہ صنف اسے منضبط کر کے ایک آرگینک ہول میں بدل دیتی ہے، اور پڑھنے والے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ اس میں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ معنی برآمد کر سکتے ہیں۔ یہ حیاتی
تو حیاتیوں نے کہا کہ ادب کچھ نہیں ہوتا ہے، دراصل اصلی چیز ہوتی ہے ادبیت، لٹریرینس، ادبیت اگر ہے تو ادب ہے۔ اور ادبیت کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں زبان کے گوناگون استعمال سے، زبان کا مختلف النوع انداز میں استعمال سے، صنعتوں سے مالامال اور صنعتوں سے پرے جا کر کے اور بھی بہت سے شعری ڈیوائسز ہیں جس کے استعمال کے ذریعے ادب کی زبان منضبط ہوتی ہے۔ یہ کہا انہوں نے، بس غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اے پولیٹیکل بنا دیا لٹریچر کو، اینٹی پولیٹیکل۔ آپ بتائیے، آپ لوگ بھی سوچئے، کیا کوئی دنیا میں ایسی چیز ہے جس پر سیاست کا اثر نہ ہو؟ کوئی چیز ہے دنیا میں جس پر سماج کا اثر نہ ہو، بدلتی ہوئی صورتحال کا اثر نہ ہو؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی چیز؟ نہ، بالکل نہیں۔ یہ بات نہیں سمجھ سکے فارملسٹ، اور انہوں نے ادب کی تعریف کر دی۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ادب ہے کیا، تو آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے دو چار باتیں ایسی نظر آئیں گی آپ کو، جو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہوا کریں تعریفیں، لیکن اس میں دو چار باتیں بہت کامن نظر آئیں گی۔ اس لیے مطلب یہ کہ وہ مصنف جو لکھتا ہے وہ اس میں ڈائریکٹ نظر نہیں آئے گا ایسی تحریر میں، لیکن ہسٹری کی کتاب ہوگی تو اس میں وہ ڈائریکٹ نظر، جیسے رومیلا تھاپر کی کتاب ہے تو رومیلا تھاپر ہر جگہ اپنا اسٹامپ لگائیں گی اس میں۔ ہسٹری کی کتاب رومیلا تھاپر کی پڑھیے، اور وپن چندرا کی پڑھیے، ہسٹری کی کتاب، کوئی ہسٹورین کی کتاب اٹھا کے پڑھیے، ہر جگہ مصنف کی موجودگی درج ہوگی۔ لیکن لٹریری بکس جب پڑھیں، شاعری پڑھیں، ناول پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، تو لٹریری جو بکس ہوتی ہیں ناول کی صورت میں، افسانے، اس میں مصنف جو ہے پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے لٹریچر کی، یہ بہت بڑی پہچان ہے لٹریچر ہونے کی۔ اب اگر کوئی تاریخ کی کتاب اس طرح سے لکھ دے جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں مصنف کی موجودگی درج نہ ہو اور وہ مداخلتیں زیادہ نہ کرے، تو وہ لٹریچر بن جائے گا، وہ تاریخ بھی ادب ہو جائے گی۔ تو موجودگی، مصنف کی مداخلت اور موجودگی بہت کم ہوتی ہے لٹریری پیس میں، لٹریری رائٹنگز میں بہت کم ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح سے ادب کا جو موضوع ہوتا ہے اور دوسرے علوم کے جو موضوعات ہوتے ہیں، جیسے سیاست کے یا ہسٹری کے یا سائیکولوجی کے، وہ تو آپ چن لیتے ہیں، ایک ایریا چن لیتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں، ایک ایریا چن لیتے ہیں، لکھتے ہیں، ہم کو پسند ہو تب بھی لکھتے ہیں، ہم کو نہ پسند ہو تب بھی لکھتے ہیں۔ احساس کمتری پہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں سائیکولوجی میں، ہم کو پسند ہو چاہے نہ پسند ہو، قاری کو پسند آوے چنا، ایک علوم کا ایک مسئلہ ہے، علم کا ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم کتاب لکھ رہے ہیں۔ لیکن لٹریچر کا جو موضوع ہوتا ہے وہ عام دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے۔ کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی شعری مجموعہ کو اٹھا کے پڑھیے، کسی ناول کو پڑھیے، افسانے کو پڑھیے، آپ کو اس میں کیا نظر آئے گا؟ آپ اپنی دلچسپیاں اس میں شامل ہوں گی۔ یہ لٹریری پیس کی، رائٹنگ کی خوبی ہوتی ہے، یہ پہچان ہوتی ہے لٹریچر کی۔ تو ہم لٹریچر کو پہچان سکتے ہیں، اپنے ذہن سے پہچان سکتے ہیں، اس کی تعریف منضبط طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ لٹریچر کی ایک اور پہچان ہے، امیجنیٹو رائٹنگ ہوتی ہے، وہ تخیلی تحریر ہوتی ہے، یہاں سے لکھی جاتی ہے۔ کردار سب سچے نہیں ہوتے، باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بیتاب تہ خاک تڑپ۔ بتائیے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے اس میں شاعر نے، کہ ہم کوئی مطلب بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بیتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ قبر میں ایک آدمی اس لیے آوازاری کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بیتاب اور محبوب کے دیدار سے کے لیے تڑپتا ہوا مر گیا، اس لیے وہی تڑپ اس میں ہے، اور زلزلہ آ رہا ہے زمین سے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا شاعر نے، ادیب نے۔ لیکن یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بیان کا ایک طریقہ ہے، یہ تخیلی تحریر ہے، تخیل سے سوچا جاتا ہے اس میں۔ اور قصیدہ پڑھیے آپ، تخیل ہی تخیل، کوئی بات سچی نہیں۔ اگر ایک ایک بات پر غور کرنا شروع کر دیں تو آپ قصیدہ پڑھنا ہی بند کر دیں گے۔ لیکن وہ جھوٹ سچ کا دفتر نہیں ہے قصیدہ معنی کا دفتر ہے، انڈرسٹینڈنگ کا دفتر ہے۔ کچھ کہا جا رہا ہے آپ سے، مبالغے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے کچھ بات کہی جا رہی ہے، تو یہ ادب کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ادب کی ایک اور پہچان ہوتی ہے کہ کتنا خشک مضمون ہو، مولا بخش کی تنقید کا تنقیدی مضمون ہو، اس میں بھی جذبہ ہوگا،
اس میں بھی جذبات ہوں گے، کہیں نہ کہیں جذبات ہوں گے، لیکن ہسٹری رائٹنگ میں نہیں ہوں گے۔ کسی ڈاکٹری والے تحریر جو ہے نا، ڈاکٹروں کے مسئلے پر لکھی گئی تحریر میں جذبہ نہیں ہوگا، لیکن ادب کے خشک مضمون میں بھی جذبہ ہوگا، وہ جذبہ انگیز تحریر ہوگی۔ اس کے علاوہ ادب کا ایک اور بہت بڑا کام ہے اور ادب کی پہچان ہے، وہ ہے کہ ادب جو ہے نا معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے فیس بک ہے جس پر ہم ابھی گفتگو کر رہے ہیں، بہت سارے پوسٹ آتے ہیں، معلومات حاصل کرتے رہیے اس میں۔ فیس بک ہے، ہسٹری کی کتاب ہے، پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، آپ پڑھیے اٹھا کر کے، وہاں پر آپ کو بہت سی معلومات مل جائے گی۔ دنیا میں کب کیا چیز کہاں پیدا ہوئی، کون سا راجہ پیدا ہوا، کون مہاراجہ پیدا ہوا، یہ سب معلومات آپ کو دوسری دنیا بھر کی کتابیں اس سے مل جائے گی۔ تو ادب جو ہے نا معلومات فراہم کرنے کے لیے نہیں لکھا جاتا، ادب لکھا جاتا ہے معلومات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ مسرت فراہم کرنے کے لیے اور بصیرت پیدا کرنے کے لیے، یعنی ویژن پیدا کرنے کے لیے۔ آپ کے اندر ویژن پیدا ہو، آپ سوچنے کے لائق بن جائیں، آپ کریٹو بن جائیں، آپ کریٹو طریقے سے کسی بات پر سوچنے کے لائق بن جائیں، آپ چیزوں کے اندر اتر کر دیکھ سکیں، گہرائی میں جا کر دیکھ سکیں، چیزوں کے اس پار دیکھ سکیں، ایسی نظر آپ کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ادب کیا جاتا ہے۔ ادب جو ہے نا 2 اور 2 + 2 = 4 یہ بتانے کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے، معلومات حاصل کروانے کے لیے نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ادب کی کچھ خصوصیتیں ہیں، کچھ پہچان ہے جس سے ہم ادب کو پہچانتے ہیں۔ اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ریپرزنٹیشن ہے، ایک طرح کا ریپرزنٹیشن ہے اور ایک طرح کا ریپروڈکشن ہے۔ یہ ریپروڈکشن مطلب ہم کچھ سوچ رہے تھے، تب تک دوسرے نے اسی سوچ پر ایک اور سوچ پیدا کر دی، تو ایک طرح کا ریپروڈکشن ہے یہ۔ اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ ادب کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، ادب کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے، اور اس سے ادب طرح طرح کا پیدا ادب ایک طرح کا تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک رامائن ہے جو اورل لٹریچر ہے، رامائن ایک طرح کا تھوڑی ہے۔ آپ جب دیکھیں گے تو رامائن کم سے کم 15-20 طرح کے رامائن ہیں دنیا میں، 15-20 طرح کا رامائن۔ اور آپ سنسکرت لٹریچر پڑھیں گے تو ایک طرح کا ادب تھوڑے ہے، ادب دنیا بھر کی قسمیں ہو جاتی ہے، ادب کی دنیا بھر کی قسمیں، مثلا سمعی ادب، شرب کاب جس کو صرف سننے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پرکرنک کاب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ جو ہے نا کسی مقصد کے تحت کوئی ادب لکھتے ہیں، اس کو پرکرنک کاب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے استوتر کاویہ ہے، جیسے ہمارے یہاں نعت لکھتے ہیں، دعا کے لیے لکھتے ہیں، اللہ سے دعا کے لیے آپ حمد لکھتے ہیں، دعا لکھتے ہیں، اس کو سنسکرت کہتا ہے، سنسکرت میں کہا کہ استوتر کاب، اس کو استوتر کاب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کرشن کاویہ ہے، الگ ہے، اس کا الگ دفتر ہے، کرشن کاویہ کا الگ دفتر ہے۔ اس طرح سے شاستر کاویہ ہے، شاستر کاویہ کس کو کہتے ہیں؟ شاستر کاویہ اس میں کہتے ہیں جس میں صنعتوں کا، یعنی صرف صنعت ایہام کا استعمال زیادہ کیا گیا ہو، اس کو شاستر کاویہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چمپو کاویہ ہے، اسی طرح سے فکشن کاویہ ہے، اسی طرح سے درشیہ کاویہ ہے۔ درشیہ کاویہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ناٹک پر مبنی ہے۔ اب درشیہ کاویہ، اب دیکھیے یہ ناٹک کاویہ جو ہے، جس کو سنسکرت درشیہ کاویہ کہتا ہے، یہ کسی انگریز کو سوچ سکتا ہے؟ یہ اتنا ہائی انٹلیکٹ لینگویج ہے، یہ اتنا ہائی انٹلیکٹ لینگویج ہے کہ حال ہی نے کہا تھا مقدمہ شعر و شاعری میں ہم اردو والوں کو کہ پہلی فرصت میں ہمیں سنسکرت پڑھنا چاہیے، پہلی فرصت میں۔ مقدمہ شعر و شاعری پڑھیے آپ، وہ جانتے تھے کہ سنسکرت کاویہ میں کیا، کہ سنسکرت لٹریچر میں، سنسکرت زبان میں کتنی طاقت ہے، وہ درشیہ کاویہ کہتا ہے۔ یہ آنند وردھن صاحب جنہوں نے دھونیا لوک لکھی، آنند وردھن صاحب نے کہا کہ شروع میں جو شاعری کرتے ہیں یا ادب لکھتے ہیں، افسانہ لکھتے ہیں یا تنقید وغیرہ لکھتے ہیں، ان لوگوں کو چتر کاویہ پڑھائیے۔ تو ایک چتر کاویہ بھی ہے، جیسے آج کل جو ہے نا بچوں کو ا ب ت اور ک کھ گ گھ پڑھانے کے لیے جو درشیہ پر مبنی اور تصویروں پر مبنی کتاب دیتے ہیں نا، اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک درشیہ کا ان کے لیے چتر کاویہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شروع میں شاعری وغیرہ کرتے ہیں وہ چتر کاویہ زیادہ پڑھیں۔ تو آپ نے دیکھا چھایا کاویہ ہے، دنیا بھر کا پریوگ وادی کاویہ ہے، اور دنیا بھر کے ادب پیدا
ہوئے ہیں سنسکرت میں، اسی طرح سے ادب کی دنیا بھر کی قسمیں. تو یہ قسمیں پیدا کیسے ہوتی ہیں، اس کی تھیوری کیا ہے؟ نئی نسل کے لوگ ہیں، پھر کبھی موقع نہیں ملتا ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا، اور بڑے اچھے اکابرین لوگ بھی اس وقت سن رہے ہیں.